نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ سورہ قلم آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، انہوں نے یہی خواہش رکھی ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آپ ان کی اس بات کو نہ ماننے پر ثابت قدم رہے کہ آپ انہیں شرک سے روکنے اور بتوں کی مذمت کرنے سے باز آ جائیں تاکہ ہم بھی آپ کی مخالفت کرنے سے باز آ جائیں۔ یہ تھا مشرکوں کی طرف سے ایک مطالبہ کہ آپ ہمیں کفر سے روکنے سے رک جائیں، آپ ہمارے باطل معبودوں کو غلط کہنے سے رک جائیں، آپ نیکی کی دعوت دینے سے رک جائیں تو ہم بھی آپ پر ظلم کرنے سے رک جائیں گے، ہم بھی آپ کے خلاف سازشیں کرنے سے رک جائیں گے، تم نرمی کرو تو ہم بھی نرمی کریں گے۔ یہ ایک کافروں کی طرف سے مطالبہ تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نیکی کی دعوت دینے کو نہ روکا، نہ غلط کاموں سے نیکی کی دعوت دینے سے کبھی بھی نہیں رکے اور غلط کاموں سے منع ہی کرتے رہے، اس خیال سے کہ مجھے نقصان پہنچے گا، اس خیال سے کہ لوگ میرے دشمن ہو چکے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی اس کام سے آپ رکے نہیں، نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ جب جب مسلمان اس اصول پر عمل کرتے رہے، مسلمان عزت اور عروج کی بلندیوں کو پاتے رہے۔ جب مسلمانوں نے اس اصول سے روگردانی کی تو تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان ذلت اور پستی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں مداہنت۔ مداہنت کیا ہے؟ کہ اپنی دنیا کی خاطر دین کے احکام میں شریعت کے خلاف نرمی برتنا، جیسے لالچ کی وجہ سے یا کسی بڑے مرتبے والے شخص کے بڑے مرتبے کی وجہ سے یا پھر اپنے تعلق کی وجہ سے خلاف شریعت کاموں پر بھی نرمی کرنا، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا قریبی کوئی جاننے والا، جیسے آپ کا بھائی ہے، وہ ظلم کرتا ہے یا سود کھاتا ہے
یا رشوت لیتا ہے یا غلط کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہے وہ کرتا ہے اور آپ اسے روک سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے تعلق کی وجہ سے اس کے خلاف شریعت کاموں کو بھی نہ روکیں اور یہ سمجھیں کہ اگر میں نے روکا تو میرا تعلق خراب ہوگا، اگر میں نے غلط کام سے منع کیا تو میرے جو آپس کے رشتے ہیں ان رشتوں کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے گی، یہ مداہنت ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب ظلم ہو تو جو ظلم کو روکنے پر قدرت رکھتا ہو وہ اسے روکے، غلط کام ہو رہا ہو، خلاف شریعت کام ہو رہا ہو تو آپ اگر روک سکتے ہیں تو روکیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بندہ من رآ منکم منکرا، جو کسی غلط بات کو دیکھے، فلیغیرہ، اسے چاہیے کہ اسے روک دے، بدل دے۔ اگر زبردستی نہیں روک سکتا، اتنا اختیار نہیں ہے، تو پھر شریعت نے اسے کہا ہے کہ زبان سے روک دو، زبان سے منع کرو۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر تیسرا درجہ فرمایا دل کے اندر اسے برا جانو کہ یہ کام غلط ہے۔ یہ نہیں کہ غلط کام کو دیکھتے ہوئے، خلاف شریعت کام کو دیکھتے ہوئے اپنی دنیا بچانے کے لیے دنیاوی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے جناب خیر کوئی بات نہیں، سختی کرنا ہوگی۔ اگر آپ باپ ہیں، بچوں پر خلاف شریعت کام کرتا دیکھیں تو ان پر سختی کرنا ہوگی۔ آپ شوہر ہیں، بیوی خلاف شریعت کوئی کام کرتی ہے تو آپ پر سختی کرنا ضروری ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے اندر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس سے آپ کو روکنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں پختہ ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں کسی طرح کی نرمی اور رعایت سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ کریم نے صحابہ کرام کا ایک وصف، ایک خوبی جو قرآن میں بیان فرمائی، ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے جو ساتھی ہیں فرمایا وہ آپس میں بڑے مہربان، بڑے رحم دل ہیں۔ صحابہ آپس میں بڑی محبتیں کرنے والے، فرمایا لیکن کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ آپس میں مہربان ہونے کی وجہ کیا؟ آپس میں تعلق دوستی کی وجہ کیا ہے کہ ان کے درمیان اسلام کا رشتہ ہے۔ اور کافروں پر سختی کی وجہ کیا ہے؟ کافروں سے عداوت رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کافروں سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کافر ہیں، اللہ رسول کے باغی ہیں۔ چاہے پھر اپنے رشتہ داروں میں سے کافر ہوں، چاہے محلے داروں میں سے ہوں، چاہے کسی بھی سطح کے، جب وہ غیر مسلم ہیں تو مسلمان کو حکم یہ ہے کہ اس سے پھر دوستی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اور ان کے درمیان جو تعلق نہ رکھنے کی بنیاد وہ ہے اسلام کا رشتہ۔ جو بھی اسلام کے رشتے میں آئے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر دنیاوی معاملات کے اندر تو بڑی سختی پائی جاتی ہے، یعنی اگر آپ کو کسی سے دنیاوی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن دینی طور پر بہت نرمی ہو چکی ہے۔ آئے دن آپ اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان سنتے ہیں، یہ غیر مسلم ہے، کوئی بات نہیں، انسان تو ہے۔ تعلق رکھنے میں، رشتہ داریاں رکھنے میں، تجارت کرنے میں، آپس کے میں آنے جانے میں، کھانے پینے میں، لین دین میں، مسلمان مسلمانوں سے زیادہ کافروں سے تعلق رکھنے کو عزت سمجھتا ہے۔ کسی بیرون ملک سے اگر کسی کی دوستی ہو جائے غیر مسلم سے، وہ سمجھتا ہے جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا خزانہ پا لیا۔
تھوڑی سی کافروں کی ان دنیاوی عزتوں کو دیکھ کر، دنیاوی طور پر ان کی دولت کو، شہرت کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر مسلمان بدقسمتی سے مرعوب ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غیر مسلم چاہے مذاق اڑائیں، چاہے دین اسلام کے مقدس افراد کی توہین کریں، چاہے معاذ اللہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں، کچھ بھی کریں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں، مسلمانوں کا قتل عام کریں، کچھ بھی کریں، آج کا مسلمان یہ کہتا سنائی دیتا، ارے نہیں یار اسلام میں سختی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام میں سختی نہیں ہے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی آپ پر ظلم کرتا رہے اور آپ ظلم کو روکے نہ۔ تاریخ گواہ ہے، اسلام صرف تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام صرف تلوار سے نہیں پھیلا۔ ابتداءً جو مسلمانوں نے تلوار اٹھائی تھی تو اپنے دفاع میں اٹھائی تھی، اپنی حفاظت کے لیے اٹھائی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا اس ظلم کو روکنے کے لیے مسلمان ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ تعلق صرف ایک تھا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے کئی مقام پر مسلمانوں کو خاص طور پر خطاب کیا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی صفوں میں اتحاد رکھو، اے مسلمانوں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ لگاؤ، اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن، اسلام، نبی یہ تمہارا سرمایہ ہے، جب تک اس رسی کو تھام کر رہو گے، اتحاد اتفاق اپنی صفوں کے اندر رکھو گے، جب تک مسلمانوں پر ہی بھروسہ کرو گے، اپنے معاملات مسلمانوں سے رکھو گے تو عزتیں ملیں گی، اور اگر ان کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی کرو گے تو ذلتیں تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں 51 نمبر آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہود و نصارہ جو ہیں، عیسائی جو ہیں، یہودی جو ہیں، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان سے دوستی نہ کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جس نے ان میں اس سے دوستی کی، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ دوست آپس میں ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ یہودی جو ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں، یہ آپس میں ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، دنیا کے سارے کفر ایک قوم ہوتے ہیں، کب؟ جب ان کے سامنے مسلمان ہوتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے جناب وہ بدھ مت ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں یا بے دین ہوں، کافر ہیں۔ جب جب اسلام کے خلاف سازش ہوتی ہے، جب جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، جب جب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات ہوتی ہے، سارا کفر ایک ہو جاتا ہے، مسلمان ان کے دشمن کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان ایک نہیں ہوتے،
مسلمان کافروں کے مقابلے میں ایک نہیں ہوتے. ان کی اپنی ہی ایک عجیب سوچ آج کل بن چکی ہے. پہلے مسلمان اس طرح نہیں ہوتے تھے. پہلے اگر کسی بھی جگہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہوتی تھی، مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا، تو مسلمان ایک ہو کر ان کو منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے، ان کے بنیادیں ڈگمگا جایا کرتی تھی. لیکن آج 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر جس انداز سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، نہ ان کے ہسپتال محفوظ ہیں، نہ ان کے گھر محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ بوڑھے محفوظ ہیں، نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں. ہر چیز ختم کی جا رہی ہے. ظلم و ستم کا کون سا ایسا طریقہ ہے جو ان پر آزمایا نہیں جا رہا؟ لیکن مسلمان خواب خرگوش کے مزے لے کر سو رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے، کچھ کام حکمرانوں کے کرنے کے ہیں، لیکن کچھ کام عوام کے کرنے کے بھی تو ہیں. ہماری غیرت اس طرح سو چکی ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے کم از کم ان بدبختوں، ان کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جو خاص ان کافروں کی ایجاد کرتا ہیں. مسلمانوں نے تھوڑی سی اس پر کمپین چلائی، تھوڑے سے مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، تو آج انہی کے اداروں میں، انہی کی کمپنیوں کے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، کبھی لا الہ الا اللہ لکھ کر، کبھی عمرے کے ٹکٹ کی باتیں کر کے یہ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہے کمپنیاں کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یہ ساتھ نہیں، یہ ایک نمبر کے دشمن ہے، کافر. یہ ان کی ساری سپورٹ ہمارے جیبوں سے پیسہ لے کر یہ انہی بدبختوں کو دے رہے ہیں، اور وہ ہمارے ہی مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں. یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی ہیں. رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. دو طرح کے لوگوں سے اللہ نے فرمایا ان سے دوستی نہ کرو، ان سے تعلق نہ بناؤ. ایک اہل کتاب جنہوں نے کتاب کو، اللہ کے احکامات کو مذاق بنا لیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی اور عیسائی اہل کتاب کہلاتے ہیں. آج موجودہ دور کے اگر یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کریں تو یہ اہل کتاب نہیں، یہ تو بالکل بے دین لوگ ہیں. ان کے اندر کفریاں باتیں ہیں، یہ کافروں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے اندر اسلام والا کوئی عمل نہیں ہے. نہ ایک اللہ کو یہ مانتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں. یہودی ہیں تو اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ فرماتا ہے، اور عیسائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ دونوں شرک ہیں. اللہ اولاد سے پاک ہے. مسلمانوں کو کیا تعلیم ہے؟ قل، اے پیارے حبیب ان ایمان والوں سے فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ ایک اللہ ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر کا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ. اور یہودیوں عیسائیوں کا عقیدہ وہ بھی میں نے قرآن سے آپ کو بیان کیا. تو یہ کافر ہیں، اور ان کافروں سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا
یہ جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا ہوگا۔ اب کافر چاہے یہودی یا عیسائی کی صورت میں ہو، چاہے ہندوؤں کی صورت میں ہو، چاہے غیر مسلموں کی صورت میں ہو، مسلمان کو اس سے تعلق رکھنے میں 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ اب یہ بات کہ کھانا پینا، یا دیکھیں ایک ہوتا ہے تعلق بنانا، ایک ہوتا ہے ضمنی طور پر معاملہ کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک دسترخوان ہے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ رات چلتے چلتے پھرتے آفس میں آنا جانا ہے، ہیلو ہائے کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوستی نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے صرف دنیاوی تعلق کو رکھنے کے لیے دینی معاملات میں آپ نرمی جب کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مداہنت، یہ جائز نہیں ہے۔ رشتہ داری کی باتیں کرنا شروع کر دیں، آپ اس سے آپس میں شراکت داری کی باتیں کرنا شروع کر دیں، یوں نہ کریں، اس سے بچنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں جب جب مسلمانوں نے نرمی اختیار کی ہے، ان کافروں کو اپنا خیر خواہ سمجھا ہے، مسلمانوں نے نقصان ہی اٹھایا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، الحمدللہ ہمارے گھٹی کے اندر جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، مسلمان کی گھٹی کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ خیر خواہی کرتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں مسلمان اعتماد کر بیٹھتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ جو مسلمان ہے عموماً وہ ظلم نہیں کرتا، چاہے سامنے غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمارا مذہب تو ایسا پیارا مذہب ہے جو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ چیونٹی، اس کو بھی بلا ضرورت مارنے کی اجازت نہیں۔ کتا جب تک نقصان نہ پہنچائے اسے بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ بلا ضرورت جانوروں پر ظلم کرنے سے بھی ہمارا اسلام منع کرتا ہے، تو پھر انسانوں کے تو حقوق بیان کیے گئے ہیں باقاعدہ۔ لیکن کافروں کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں، ان کے نزدیک جہاں بھی مسلمان ہوگا یہ اس کے دشمن ہوں گے۔ بظاہر پیسہ دیں گے، بظاہر کاروبار کروائیں گے، بظاہر اپنی لڑکیاں دیں گے، لیکن بیک گراؤنڈ کے اندر یہی بات ہوگی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ اس قرآن پڑھ کر دیکھیں، قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے، اللہ نے کئی مقام پر اس بات کو بیان فرمایا ہے، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم سے دین کو دور نہ کر دیں۔ اس وقت تک کافر راضی نہیں ہوتا۔ کافروں سے دوستی کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ تو منافقوں کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو دل میں اسلام کے خلاف بغض رکھتے ہیں، زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ نے قرآن میں طریقہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ حالانکہ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ یہی مسلمانوں کا حال، آج کے لوگوں کا یہی حال ہے۔ یہ کافروں سے دوستی لگا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزتیں ملیں گی، شہرت ملے گی، پیسہ ملے گا، نام بنے گا۔ یہ بھول جاتے ہیں عزت اور ذلت رب کے دستے قدرت میں ہے۔ جس کو رب عزت نہ دینا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جس کو رب ذلیل کرنا چاہے وہ ذلت اور خواری کی زندگی گزارتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ آپ اپنے مسلمان بھائی سے خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ کو اگر استعمال کرتے ہیں، پاکستان میں ہم رہنے والے ہیں، اگر پاکستانی چیزوں کو یا دنیا میں جہاں بھی آپ رہنے والے ہیں، آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ کو استعمال کریں گے، اس سے فائدہ آپ کے مسلمان کو ہوگا۔ کم از کم وہ آپ کا پیسہ اسلام کے خلاف تو استعمال نہیں کرے گا۔
وہ آپ کا پیسہ آپ کے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم کر کے تو اس پر خرچ نہیں کرے گا۔ تقریباً سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کون کون سی پروڈکٹ ہیں جو ان غیر مسلموں کی ہیں، اس سے بچیے۔ پاکستانی مصنوعات خریدیں گے، ہمارا وطن عزیز ترقی کرے گا۔ کم از کم دلی طور پر ایک حوصلہ تو ہوگا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن تقریباً سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جانتے ہیں بسکٹ ہیں، بچوں کو وہ لے کر دیں جو اپنی پاکستانی پروڈکٹ ہے، مسلمانوں کی ہے۔ گھی لینا ہے، آئل لینا ہے، صرف لینا ہے، آپ نے برتن دھونے والی صابن تک لینی ہے، کچھ بھی لینا ہے، کپڑے لینے ہیں، برانڈ کو چھوڑ کر اپنے مسلمانوں کی چیزوں کو استعمال کریں۔ ہوٹل میں جانا ہے، مسلمانوں کے بڑے اچھے اچھے ہوٹل ہیں، ضرور ان بدبختوں کے ہوٹل میں جا کر پیسہ دے کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر جو ظلم کر رہے ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ اگر آج ہم کوشش کریں گے نا، یقین جانیے ٹھیک ٹھاک دھچکا لگے گا، لیکن غیرت ہونا بہت ضروری ہے۔ غیرت ہوگی انشاءاللہ خود عملی طور پر اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ اب دیکھیے پچھلے دنوں کچھ سال پہلے کی بات ہے، رمضان کے اندر بڑی مہنگائی ہو گئی تھی، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، پھلوں میں بہت مہنگائی ہو گئی تھی، تو کسی نے ٹرین چلایا تھا کراچی کے اندر، بھائی پھل نہیں خریدنے۔ واقعی لوگوں نے جب اس پر عمل کیا تو ایک دم سے قیمتیں نیچے آ گئیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کچھ عجیب سا ہے، جس سے منع کیا جائے کہ ہم کہتے ہیں اس کو چیک کرو اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہ تو خالص ہمارے ایک مسلمانوں کی ایک غیرت کو یوں سمجھے کہ للکارنے والی بات ہے۔ تمام میرے نمازی بھائی کوشش کیجئے گا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔